السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين یا رب العالمین۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کا جو ٹاپک ہے اس سے بھی سبھی فیملیئر ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان میں پائی جاتی ہے، کسی میں کم اور کسی میں زیادہ، اور اس کو حسد کہتے ہیں۔ ہمیشہ جو ٹاپک ہوتا ہے میں پہلے اس پہ بات کرتی ہوں اور پھر آپ کو کچھ مثالیں دیتی ہوں۔ تو اسی طرح آج بھی میں پہلے آپ سے حسد کے بارے میں بات کروں گی، پھر ہم دیکھیں گے کہ کن اوکیزنز میں ہوتا ہے، کن کے اندر پایا جاتا ہے، اور پھر اس کا علاج کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک حدیث شیئر کرتی ہوں جو ابو داؤد میں روایت کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم حسد سے بہت بچو، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ جب انسان کے اندر احساس محرومی پیدا ہو جائے نا، تو سمجھیں اس کے ساتھ اس کے اندر حسد بھی انٹر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد وہ جب بھی کسی کی نعمت کو دیکھتا ہے نا جو اس کے پاس نہیں ہوتی، تو پھر وہ اس سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ دوسروں کے پاس ہر چیز ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ کمپیریزن کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی نا اپنے اوپر اس کو ترس آنے لگتا ہے، بڑا اپنے لیے سوری فیل کرنے لگتا ہے کہ دیکھیں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، سب کچھ ان کے پاس ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جا کے نا اکثر دوسروں کی چیزوں کے بارے میں ڈسکس کرتا ہے کچھ اور لوگوں سے کہ ان کے پاس یہ بھی ہے، وہ تو یہ بھی کر رہے ہیں۔ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ بار بار جب وہ ذکر کرتا ہے نا اپنے اس احساس محرومی کا، تو وہ بڑھ کر حسد میں چینج ہو جاتا ہے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ جو چیز اس کے پاس نہیں تھی، جس کے بارے میں وہ بہت ڈیسپریٹ تھا اور بار بار ذکر کر رہا تھا، کمپیریزن کر رہا تھا، وہ اتنا بڑھ گیا کہ وہ گناہ کے لیول پہ پہنچ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ حسد جو ہے وہ ایک دل کا گناہ ہے۔ یہاں پہ ایسا کہہ لیں کہ حسد کی کیا حقیقت ہے کہ بیسیکلی یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، نہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی سے جل رہا ہے، اور وہ اس کا شکار ہو چکا ہوتا ہے نا۔ کتنی ڈینجرس بات کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا اور وہ حسد کا شکار ہو چکا ہوتا ہے۔ کیسے؟ بس اپنے اوپر ترس کھا کھا کر۔ مطلب آسان لفظوں میں آپ کو کہوں کہ جو حسد کرنے والا شخص ہے نا، اصل میں وہ اللہ کی جو تفریق ہے نا، ہماری جو تقدیر ہے، اس کے اوپر اعتراض کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کو تو ہر نعمت دے دی، مجھے کیوں نہیں دی۔ مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جواب مانگ رہا ہوتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کیوں کسی کو مجھ سے کچھ زیادہ دے دیا۔ اگر کوئی میری دوست ہے یا کوئی میری رشتہ دار ہے یا بہن ہے یا بھائی ہیں، ان کے حالات مجھ سے بہتر کیوں ہیں، ان کے بچے کیوں سکسیسفل ہیں، ان کے ہسبینڈ کے پاس اتنی اچھی جاب کیسے ہے، جب دیکھو ان کے گھر میں مال و دولت کی ریل پیل ہے، یہ لوگ ہالیڈیز بھی کرتے ہیں، ان کا لائف سٹائل بھی مجھ سے بہتر ہے، تو اللہ جی آپ نے ان کو کیوں زیادہ دے دیا۔ تو یہ پھر نا یہ سوال اٹھانے شروع کر دیتے ہیں حاسدین۔ جبکہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنا یا تنقید کرنا یہ کسی غلام بندے کو تو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا، اس کو تو اس چیز کی اجازت ہی نہیں ہے۔ ایسا شخص ہر وقت کمپیریزن میں رہتا ہے، اللہ سے گلے شکوے کرتا رہتا ہے، تو پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ شاید زبردستی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیزیں منوا لے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ تقسیم کی ہے نا، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، اسی میں ہم سب کو راضی رہنا ہے۔ ادروائز تو جو غریب ہیں وہ تو امیروں کو دیکھ دیکھ کے کڑ کڑ کے ہی مر جائیں حسد سے۔ اور ایسا شخص جو ہے نا، اس میں یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہر چیز بس اس کو مل جائے، کسی اور کو نہ ملے، نہ کسی کے گھر میں سکون ہو، نہ کسی کے میاں بیوی آپس میں اچھے تعلقات رکھتے ہوں، نہ ان کے بچے بہت فرما بردار ہوں۔ مطلب ہر چیز میں اس کو لوگوں سے حسد رہتا ہے۔ اچھا، حسد کی بھی 3 اقسام ہیں، لیکن جو اس میں تیسرا حسد ہے نا، وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو پہلے میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص ہے جس کے اندر حسد کی بیماری ہے، وہ کسی شخص کو دیکھتا ہے سکسیسفل یا کسی کی اچھی جاب ہے، تو اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یہ نعمت جو ہے نا اس سے چھن جائے اور اس کے بعد نہ مجھے مل جائے۔ یہ ایک بڑی ٹپیکل سی سوچ ہوتی ہے کہ بھئی ان کو نہ ملے، ہمیں مل جائے۔ یہ ہوگی اس کی پہلی ٹائپ۔ اچھا، اگلی ٹائپ میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے، جو حسد میں مبتلا ہوتے ہیں، کہ جو ان کی نعمت اور مرتبہ کسی کو ملا ہوا ہے نا، وہ اس سے چھن جائے
اور ان کی اس نعمت کو بھی زوال آ جائے، بے شک ان کی جاب چلی جائے، اگر وہ صحت مند ہیں بیمار ہو جائیں، ان کا بڑا گھر ہے تو چھوٹے گھر میں آ جائیں، وہ ہر نعمت سے محروم ہو جائیں، اور اگر وہ نعمت مجھے نہ بھی ملے نا تو کوئی بات نہیں، ان سے ضرور چھن جائے۔ تو یہاں پر اس کے اندر محرومی بھی نظر آ رہی ہے اور انفیریٹی کمپلیکس بھی نظر آ رہا ہے۔ پھر تھرڈ ٹائپ ہے، تھرڈ ٹائپ میں آپ کو بتاتی ہوں، جو میں نے شروع میں کہا تھا کافی خطرناک ہے حسد کی، اس میں یہ ہے کہ جو شخص حسد کرتا ہے نا کسی سے، اور اس انسان پہ کوئی مصیبت آ گئی ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی بزنس لاس ہو گیا ہے، میاں بیوی میں ڈیورس ہو گئی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایسے شخص کو بے تحاشا خوشی ہوتی ہے۔ وہ ان کو کسی محرومی میں گرفتار دیکھتا ہے نا تو سمجھے اس کی روح کو سکون ملتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کی بیٹی کا رشتہ ٹوٹ گیا، اب وہ اس حسد والے شخص کو یا اس عورت کو بتا رہی ہیں کہ بھئی ہماری بیٹی کا رشتہ ختم ہو گیا، آپ نوٹس کیجئے گا خوشی ان کے چہرے پر آ جاتی ہے، چھلکنے لگتی ہے، سکون جا رہا ہوتا ہے اندر۔ حالانکہ کسی بہن بھائی کو یا کسی دوست کو تکلیف میں دیکھ کے، جو انسانیت کا تقاضا ہے، آپ کو ان کے اوپر رحم آئے، آپ ان کے لیے اللہ سے دعا کریں، اس کے برعکس جو حاسد شخص ہوتا ہے وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا جس میں انہوں نے فرمایا کہ بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا اور مصیبت اس پر سے ہٹا دے گا اور تمہیں اسی مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ یہ حدیث ترمذی میں آئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہر خاندان میں کسی نہ کسی کی آپس میں نہیں بنتی، کوئی نہ کوئی لڑائی رہتی ہے بہن بھائیوں میں، کزنس میں، تو لیکن قطع رحمی نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی رشتے اتنے خراب ہو جائیں کہ آپ سلام دعا سے چلے جائیں، اور نہ ہی اتنے کمفرٹیبل ہوں کہ کوئی بھی آ کے جب چاہے آپ کو ذلیل کر کے چلا جائے۔ اسی لیے ہمارے ریلیجن میں ہمیشہ سے، جو میں لیکچرز میں بھی کہتی ہوں، ایک بات سمجھاتی ہوں کہ ہر چیز میں بیلنس رکھنا ضروری ہے۔ اب آپ کے سامنے میں نے 3 ٹائپ کے جو حسد ہیں وہ ایکسپلین کیے ہیں، اور قرآن میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو مثال ملے گی شیطان یا ابلیس کی، جس نے سب سے پہلا حسد کیا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، تو اس سے برداشت نہیں ہوا کہ انسان کو اللہ نے اتنا معتبر بنا دیا اور مجھ سے مطالبہ اللہ کریں کہ میں اس کو سجدہ کروں۔ وہ تو یہ چیز نہیں ایکسیپٹ کر پا رہا تھا کہ میں آنکھ سے بنا ہوں، تو یہ تو مٹی سے بنا، یہ تو کمتر ہے، تو اس نے اپنے آپ کو بہت بڑا جانا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب کسی کو کوئی چیز یا مرتبہ مل رہا ہو نا تو حسد نہ کریں، اور نہ ہی چھیننے کی کوشش کریں کہ جی ان سے چھین کے مجھے مل جائے، کیونکہ جو مقام اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو دینا چاہتے ہیں نا وہ ہم کسی طرح بھی نہیں روک سکتے۔ پھر حابیل قابیل کا واقعہ ہے کہ سگے بھائی نے اپنے بھائی کو حسد کی وجہ سے قتل کر دیا۔ پھر یوسف علیہ السلام کا واقعہ مینشن ہوا ہے قرآن میں کہ ان کے بھائیوں نے جو حسد کرتے تھے انہوں نے کیا کیا تھا ان کے ساتھ، وہ بھی تو کمپلیکس میں مبتلا ہو گئے تھے نا، تو ان کو قتل کرتے کرتے بالآخر کنویں میں پھینک کر آ گئے تھے۔ انہوں نے تو سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کوئی ان کو کنویں میں سے نکال لے گا۔ اگر ہم حسد کی روٹ میں جائیں نا تو پتہ چلے گا کہ ایک ایوریج انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا مرتبہ بلند رہے، جو کچھ میرے پاس ہے اس سے زیادہ کسی اور کے پاس نہ آئے، اور لوگوں میں میری تعریف ہوتی رہے۔ جب انسان کے اندر اس طرح کی سوچ آ جاتی ہے نا تو یقین کریں وہ حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے شخص کی تو یہ سوچ ہی غلط ہے نا کہ میرے مقابلے میں کوئی نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے؟ کوئی بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی بھی امیر ہو سکتا ہے، کوئی بھی اچھے کپڑے برانڈڈ پہن سکتا ہے۔ تو یہ سوچ کے جی ہم ہی ہر چیز کے قابل ہیں، اس سے نکلنا ہوگا، کیونکہ اس سے غرور اور حسد دونوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب آپ کو کسی کی کوئی خبر ملے، کوئی آپ کو اچھی بات بتائیں، کسی کی ترقی ہوئی ہے، کسی کی بیٹی کا رشتہ ہوا ہے، تو آگے بڑھ کے مبارک دیں، دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہونا سیکھیں۔ اب آپ دیکھ لیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ ان کو کوئی خوشخبری سنائیں نا ان کا منہ بن جاتا ہے، ان کے چہرے پر ان ہوائیاں اڑ رہی ہوتی ہیں، ایک رنگ آ رہا ہوتا ہے، ایک جا رہا ہوتا ہے، اور وہ جو خاتون ہوں گی یا وہ صاحب ہوں گے وہ خوشی خوشی بتا رہے ہوں گے کہ الحمدللہ ہماری بیٹی کا بڑی اچھی جگہ رشتہ ہو گیا، لڑکا بہت نیک ہے، بہت شریف گھرانہ ہے۔ اب وہ اپنی خوشی شیئر کر رہے ہیں کیونکہ ان کے دل میں حسد نام کی چیز نہیں ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اپنے بہن بھائیوں سے اپنی خوشی کو شیئر کریں، لیکن اگلے کے چہرے پہ تو ایک رنگ آ رہا ہوگا، ایک جا رہا ہوگا، اور ایسے شخص کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ایسی صورتحال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا امتحان لے رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے جب بھی کوئی آپ کو اچھی خبر سنائے نا تو ان کو دعا دیں کہ اللہ تعالیٰ یہ خوشی آپ کو مبارک کرے۔ تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ہم خود بھی حسد میں مبتلا نہیں ہوتے۔
ایک اور مثال دیتی ہوں کہ جیسے کوئی شخص اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے تو بعض لوگ یہ نہیں کہتے کہ اللہ تمہیں مبارک کرے، کہتے ہیں اچھا چلو بہت اچھا ہوا، تمہاری خواہش تھی تمہیں مل گیا. لیکن کرنا کیا ہے، آپ لوگوں نے آگے بڑھ کر دعا دینی ہے، اس کو یہ کہنا ہے کہ اللہ تمہارے لیے مبارک کرے اس نعمت کو. اور آنیسٹلی اسپیکنگ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے دل سے دعا نکلتی ہے. پھر ایک سچویشن یہ ہے، ایک جاب کے لیے دو لوگوں نے اپلائی کیا، دونوں دوست ہیں. اب ایک کو جاب مل گئی، اب اس نے خوشی خوشی اپنے دوست کو بتایا کہ مجھے یہ جاب مل گئی. تو اگلا جو ہوگا اس کے اندر بے شک حسد نہیں آئے گا، لیکن وہ اس کو نا دعا بھی نہیں دے گا. کہیں نہ کہیں تو اس کو اندر تکلیف ہو رہی ہوگی نا کہ یہ جاب مجھے نہیں ملی. تو دیکھیں، دعا دینے والے بن جائیں. یقین کریں جب آپ دعا دینے والے بن جائیں گے نا، اللہ تعالیٰ وہ ساری دعائیں آپ کے حق میں قبول فرمائیں گے. کیونکہ ہمیں حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے کسی بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو فرشتے کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی وہی ہو. تو ہم تو کسی کو دعا دے کے بھی اپنا فائدہ کر رہے ہیں، اس میں نقصان کیا ہے؟ بس تھوڑا دل بڑا کرنا ہے. دیکھیں، یہ جو تزکیہ نفس کی سیریز جو شروع کی ہے، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم لوگوں نے پریکٹس کر کے ہمارے اندر جو برائیاں ہیں ان کو نکالنا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں، ایک بھائی نا دوسرے کی خوشیوں میں خوش ہے، حالانکہ اس وقت وہ خود اپنی آزمائش سے گزرا ہے اور اس کے لیے یہ ایک بہت ہی مشکل وقت ہوتا ہے کہ وہ کسی کو دعا دے اس کے سکسیسفل ہونے پر. تو اگر وہ اپنے بھائی کو دعا نہیں دیتا نا تو سمجھیں تھوڑا ہی فاصلہ رہ گیا جو اس نے عبور کرنا ہے، اور اس کے بعد کیا ہے کہ وہ حسد کے پہلے درجے میں مبتلا ہونے والا ہے. اور وہ یہ کیا تھا کہ اس سے نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے. اچھا، پھر بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ کو دعا کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ میرے لیے دعا کیجیے گا، یا میری فیملی کے لیے، یا ہمارے کچھ حالات ایسے چل رہے ہیں تو ہمیں آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. تو پلیز آپ ان کے لیے دعا ضرور کریں، کیونکہ دیکھیں جب آپ ان کی غیر موجودگی میں دعا کریں گے ہر نماز کے بعد یا تہجد کے بعد، تو آپ ہی کا ایک لیول بڑا ہوگا، آپ ہی محسن کے درجے پر پہنچیں گے. ٹھیک ہے؟ اور یہ نہیں کرنا کہ آپ فون کر کے ان کو بتائیں میں ہر وقت آپ کے لیے دعائیں کرتی ہوں، انشاءاللہ ضرور پوری ہوں گی. کسی نے آپ کو دعا کے لیے کہہ دیا، یہ اب آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے کہ آپ نے ان کے لیے دعا کرنی ہے، آپ نے اس کی تحشیر نہیں کرنی. اور پھر اسی طرح اگر کسی کا کوئی نقصان ہو جائے تو آپ انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں، کیونکہ یہ بھی تو ایک دعا ہے نا کہ جو چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے اس نے واپس لوٹ کر جانا ہے. تو ہر سچویشن میں آپ جو ہے نا یہ دعائیہ کلمات جو ہے نا یہ دینا شروع کر دیں. پھر ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگوں آپس میں بغض اور حسد نہ کرو، ترک ملاقات نہ کیا کرو، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو. کسی مسلمان کو روا نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع کلامی کرے. تو یہاں پر بھی ہمیں ہمارے نبی کے تھرو کیا ایڈوائز مل رہی ہے کہ بھئی تم بغض اور کینہ اپنے اندر نہ رکھو، کیونکہ جو حسد ہے اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں اس بیماری کی جو ایکچوئل ریزن ہے وہ کیا ہے، بغض اور کینہ. مثال کے طور پر دیکھیں، آپ کی فیملی میں آپ کسی کزن سے یا کسی بہن بھائی سے زیادہ اٹیچ ہوں گے، کسی سے کم ہوں گے. تو جس سے زیادہ اٹیچ ہوں گے آپ کو اس سے محبت بھی زیادہ ہوگی، آپ کا دل کرے گا ان کو وزٹ کریں، ان کے لیے تحفے لیں. اور جن سے آپ کے دل میں کینہ یا بغض ہوگا تو وہ آپ کے اتنے قریب بھی نہیں ہوں گے، اور آپ کی ریلیشن شپ بھی ان کے ساتھ بہت بری ہوگی. تو یہ بات جو ہے نا یہ اچھی نہیں ہے. آپ کو سب کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو نہیں بدلیں گے نا تو یہ حسد میں تبدیل ہو جائے گا. اور اس کی وجہ یہ کہ جب آپ کی کسی سے نہیں بنتی نا تو وہ آپ کو برے لگتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی آپ کی ممانی یا چچی بری لگتی ہیں کیونکہ وہ آتے جاتے آپ پہ تنقید کرتی ہیں، کبھی کہتی ہیں آپ کا میک اپ بہت زیادہ ہے، کبھی کہتی ہیں آپ نے کپڑے اچھے نہیں پہنے، یا آپ کی کوئی فزیکل اپیرنس پہ یا آپ کی ایجوکیشن پہ کسی چیز پہ ہر وقت نہ وہ تنقید کرتی ہیں، اب وہ آپ کو زہر لگتی ہیں. تو آپ کے دل میں ان کی کوئی عزت نہیں ہے. اچانک آپ کو پتہ چلے ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نواز دیا ہے تو آپ کے اندر نا ایک عجیب سی جلن پیدا ہوگی، ایک حسد سا پیدا ہوگا کہ ان کو بھی اللہ نے دے دیا، یہ تو خود اتنی بری ہیں. تو اسی لیے آپ کو یہ کینہ اور بغض دل میں نہیں رکھنا، کیونکہ وہ آگے چل کر حسد میں تبدیل ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح کوئی اور خاندان میں آپ کو بہت برا لگتا ہے، کسی شادی پہ ملاقات ہوگی، سامنے آئے تو آپ نے بڑی مشکل سے ان سے ہاتھ ملایا، اور جیسے ہی دیکھا کہ ان کی ہسبینڈ یا ان کے بچے دور سے آ رہے ہیں تو آپ نہ جلدی سے وہاں سے ہٹ جائیں کہ اب ان کو بھی ملنا پڑے گا. کرنا کیا ہے کہ دیکھیں
سلام کریں اور اپنا دل صاف رکھیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ گلے میں ہاتھ ڈال کے بیٹھ جائیں اور گپے مارنا شروع کر دیں اور بیسٹ فرینڈ بن جائیں، یہ سب بیکار کی باتیں۔ اگر آپ کی ان کے ساتھ نہیں بنتی نا تو وہ کبھی بھی نہیں بنے گی، لیکن آپ ان سے نا ایک ریسپیکٹفل رشتہ رکھیں۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ ایک آسان چیز جو میں آپ کو سمجھا دوں کہ وہ یہ کہ ہم سب کے پاس نہ کوئی ڈیفرنٹ نعمت ہوگی۔ ہو سکتا ہے جو میرے پاس ہو وہ آپ کے پاس نہ ہو، اور ہو سکتا ہے جو آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہو وہ میرے پاس نہ ہو، لیکن یہ اللہ کی ہی تفریق ہے۔ اب کسی کے پاس مال و دولت زیادہ ہو سکتا ہے، کسی کے پاس اچھی صحت ہو سکتی ہے، کسی کے پاس بہت بڑا گھر ہو سکتا ہے، کسی کے پاس بہت زیادہ نالج ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہر کسی کا ڈیفرنٹ معاملہ ہے۔ لیکن کیا آپ نے سوچا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک بہت ہی زیادہ امیر شخص ہو، اس کی ٹیبل پہ ہر طرح کے کھانے رکھے ہوں، اور ڈاکٹر نے بولا کہ وہ ان میں سے کچھ بھی نہیں کھا سکتا، صرف اس کو دلیا کھانا ہے، تو سوچیں اس کا یہ مال و دولت کس کام کا۔ اس کے برعکس آپ ایک مزدور کو دیکھیں گے جو پورے دن کا تھکا ہوگا، لیکن اس کو کیا ہے، کہیں پہ ایک چھوٹی سی جگہ بھی ملے گی، وہاں پر سکون سے سو جائے گا، وہ سکون کی نعمت سے مالا مال ہوگا۔ اس کو پیاز یا چٹنی ملے گی، وہ کھا کے بھی الحمدللہ کرے گا۔ اس کے برعکس جس کے پاس بہت بڑا محل ہوگا، اس میں بڑے سافٹ گدوں والے بستر ہوں گے، اس کو اس پہ نیند نہیں آتی ہوگی، نیند کی گولیاں کھا کر سوتا ہوگا۔ بات یہ ہے کہ ہر کسی کے پاس ڈیفرنٹ نعمت ہے، کسی کے پاس دولت ہے، کسی کے پاس اولاد، کسی کے پاس صحت، کسی کے پاس اچھے دوست۔ بہرحال اب اگر آپ دیکھیں نا کہ مزدور کی میں نے آپ کو مثال دی تھی، اگر آپ اس کو یہ کہیں گے نا کہ بھائی تمہارے پاس سکون کی بہت بڑی نعمت ہے، تو وہ سوچے گا یہ مجھے جو اتنی بڑی گاڑی سے اتر کے یہ بات بتا رہا ہے، اس کو کیا پتا میں کتنا ہارڈ ورک کرتا ہوں ایک وقت کی روٹی کمانے کو، اور یہ مجھے لیکچر دے رہا ہے کہ میرے پاس بڑی سکون کی نعمت ہے، اور خود دیکھو کتنی بڑی گاڑی سے اتر رہا ہے۔ تو کیا ہوگا کہ وہ حسد میں مبتلا ہو سکتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے پاس اتنا کچھ ہے۔ حالانکہ اگر وہ شخص کے بالکل قریب رہے، اس کے پاس جا کر کچھ دن رہے، تو اس کو پتا چلے کہ وہ کتنی مشکل طریقے سے زندگی جی رہا ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کے پاس سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے کبھی یہ نہیں بلیو کرنا چاہیے کہ جو دوسروں کے پاس ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہوگا۔ تو جو نظر آ رہا ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ہو، اور آپ اس شخص سے حسد کر کر کے اپنے آپ کو سزا دے رہے ہوں۔ تو کرنا ہے کہ ہر حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ جو بھی رزق اس نے فراہم کیا، رزق میں صرف کھانا پینا تو نہیں نہ آتا، آپ کا مال و اسباب، آپ کی اولاد، آپ کی صحت، سب اسی میں آتا ہے۔ تو بس اس کا آپ شکر ادا کرتے رہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنی چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر نظر رکھیں گے نا، تو آپ کو کبھی حسد نہیں ہوگا۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس کی نعمتوں کا زوال نہ ہو۔ یہ جو آپ کھانا کھاتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، بولتے ہیں، یہ سب نعمتیں ہیں۔ اسی بات کو ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو اللہ کی تفریق ہے نا، اس میں بہت حکمت ہے۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ مجھے بہت زیادہ حسین نہیں بنایا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ہو سکتا ہے کہ میں کسی غلط راستے پہ چل پڑتی، میں کوئی ایکٹریس بن جاتی، میں کوئی ماڈل بن جاتی، تو اس سے بچانے کے لیے اللہ نے مجھے اتنا خوبصورت نہیں بنایا۔ اسی طرح کسی شخص کو اگر اللہ تعالیٰ بہت دولت مند نہیں بناتا، تو اس کی وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ شاید امیر ہو کر وہ اللہ کا اطاعت گزار بندہ نہ رہے۔ قرآن میں سورۃ النساء کی جو آیت نمبر 32 ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس چیز کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر بزرگی دی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تم تمنا ہی نہیں کرو اس چیز کی۔ مثال کے طور پر اگر ایک غریب آدمی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ریڑھی لگاتا ہے، اب وہ دیکھتا ہے کہ سامنے اس کے کوئی 1000 گز کا بنگلہ ہے اور وہاں پر بہت ہی کروڑ پتی لوگ رہتے ہیں، تو اب وہ وہاں پہ کھڑا ہو کے کہے کہ بس مجھے ایسا گھر مل جائے، تو سوچنے کی بات ہے نا، نہ اس کے ریسورسز ہیں، نہ اس کو کہیں سے اتنی کوئی انکم آنی ہے کہ وہ اتنا بڑا گھر خرید سکے۔ تو کیا ہوگا کہ وہ بجائے اس کے کہ جو کچھ بھی ہے اس پہ راضی رہے، توکل کرے، وہ اس کے بارے میں سوچتا رہے گا اور اس کے اندر پھر حسد پیدا ہوتا رہے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے نا اس آیت کے ترجمے کے مطابق کہ وہ اپنی نعمتوں کو دیکھے، اس کو جس لیول پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ اس کا شکر ادا کرے، بجائے اس کے کہ وہ دوسروں کی نعمتوں پر نظر رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی کہہ دیا کہ آرزو نہ کرو۔ لیکن انسان اس بات کو سمجھتا ہے نہیں، ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں کہ معاشرتی لیول پر لوگوں میں حسد جو ہے نا دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔
اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس دولت ہے نا، وہ اس کو خوب دکھاتے ہیں، اس کی شو آف کرتے ہیں۔ حد سے زیادہ دکھاوے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ شادیوں کے فنکشنز میں اسراف ہوتا ہے، تبذیر ہوتی ہے۔ میں نے پچھلے لیسنز میں دونوں کے بارے میں آپ کو کلیئرلی بتایا، ڈفرینٹ ٹائپس کے کھانے، جہیز، بری، پتہ نہیں کیا کچھ شادیوں پہ انتظامات ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی دولت کو شو آف میں لگا دیتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، یا سپوز وہاں پر کوئی شخص ہے جو وہاں پر لائٹیں لگا رہا ہے، کام کر رہا ہے، اور وہ سوچ رہا ہے کہ دیکھو ان لوگوں کے پاس اتنا مال و دولت ہے، اپنی بیٹی کی شادی کس طرح کر رہے ہیں، اور میں تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا، کہ میری 3 بیٹی ہیں، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ان کو کیسے رخصت کروں۔ تو وہ کیا ہوتا ہے، اس کے اندر وہ حسرت سی پیدا ہوتی ہے۔ پہلے وہ حسرت سے ان چیزوں کو دیکھتا ہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ اپنے لیے سوری فیل کرتا ہے کہ بھئی اللہ نے ہمیں تو دیا ہی نہیں، سب کچھ ان کو دے دیا۔ اور تیسری چیز یہ کہ وہ پھر ان لوگوں سے حسد کرنے لگتا ہے۔ تو کرنا کیا ہے کہ ہمیں بھی تھوڑا سا رسپانسبل رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے، کہ اپنے جو خوشیاں ہیں، میں نے آپ کو ہر لیکچر میں کہا ہے کہ ان کو اتنا شو آف نہ کریں۔ پھر کہتے ہیں ہمیں نظر لگ گئی، ہمارے گھر کے حالات خراب ہو گئے، ہمارے بچوں کو کچھ ہو گیا، بیماری آ گئی، تو ان کو تو ہم خود دعوت دے دیں۔ یاد رکھیں، حسد ہر شخص میں موجود ہوتا ہے اور نظر برحق ہے۔ پھر یہ کہ اگر شادیاں ہیں بچوں کی کر رہے ہیں، تو اپنا جو ان کو آپ جو بھی دے دلا رہے ہیں اس کا ڈسپلے نہیں کریں، خاموشی سے ان کو دے دیں۔ اگر اس کو آپ کو بچی کے کپڑے وغیرہ ہیں تو اس کے گھر پہ پہنچا دیں، اور اگر آپ ان کو کوئی اماؤنٹ دے رہے ہیں تو لوگوں کو بتا کر مت دیں، آپ کے بچے ہیں، آپ ان کو جو مرضی دیں۔ پھر اگر آپ دیکھیں تو ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ اگر کسی نے کوئی مہنگا تحفہ دے دیا تو جو افورڈ نہیں کر سکے وہ کمپلیکس میں مبتلا ہو گئے کہ بھئی انہوں نے تو بڑا مہنگا تحفہ دیا ہے، ہم نے سستا سا دیا ہے۔ پھر ان کو جنہوں نے تحفہ دیا ان سے حسد ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایک چین ہے، یہ تو آپ ہر جگہ ہی اس کو پائیں گے، لوگ احساس سے محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، کوئی آپ کو کوئی تحفہ دے نہ دے، آپ لوگوں کو نا اس سٹریس میں مت ڈالیں گے انہوں نے آپ کو کچھ دینا ہے اور آپ کے سٹینڈرڈ کے مطابق دینا ہے۔ اگر کوئی دے تو بھی کوئی بات نہیں، اور اگر کوئی نہ دے تو بھی لوگوں کو آرام سے سکون سے رہنے دیں۔ ہمارے ہاں کیا معاملہ ہوتا ہے، ہم نے ان کی بچی کو اتنا دیا تھا، اب دیکھو ہمارے بچوں کی شادی پہ کتنا واپس آئے گا۔ باقاعدہ لوگ ایک کتاب میں لکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس نے کیا کیا دیا ہے۔ دیکھیں، لوگ کسی حال میں خوش نہیں ہوتے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کا دل مطمئن رہے اور آپ کے گھر میں سکون رہے، اور اس کے لیے کیا ہے کہ بہت زیادہ شو آف نہ کریں۔ حسد آسان لفظوں میں کیا ہے کہ انسان کے اندر یہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی بجائے نا دوسروں پر نظر رکھتا ہے۔ اس کے پاس کیا ہے، اس کی گاڑی کیسی ہے، اس کی جاب کیسی ہے، اس کے بچے کیسے ہیں، بس اس سے آگے نا وہ سوچتا ہی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے، جب آپ حسد کرتے ہیں نا، کسی سے بار بار کمپیریزن کرتے ہیں، تو آپ کے جو بچے ہیں نا وہ بھی یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہی سیکھ کر وہ بڑے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جب انسان کے اندر بغض اور کینہ ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کوئی بہت فلرش کر رہا ہے، بہت ترقی کر رہا ہے، تو اس کے اندر جب حسد پیدا ہوتا ہے نا، تو وہ اپنے حسد کو ڈیفائن کرنے کے لیے پتہ ہے کیا الفاظ یوز کرتے ہیں؟ ان کے پاس تو پتہ نہیں حرام کا سب آیا ہے، پتہ نہیں ناجائز طریقوں سے کمایا تو اتنا بڑا گھر بنا لیا، ہمیں کیا پتہ۔ اندر سے وہ جل رہے ہوتے ہیں ان کی ترقی دیکھ کر، لیکن کچھ کر نہیں سکتے، تو ایک اور گناہ کر لیتے ہیں، پہلے تو حسد کیا اور ساتھ ہی بہتان بھی لگا دیا۔ کرنا کیا ہے کہ پلیز اپنی نعمتوں پر نظر رکھیں نا، جو کچھ آپ کے پاس ہیں، کپڑے ہیں، جوتے ہیں، گھر ہے، گاڑی ہے، اس کو انجوائے کریں۔ جب آپ دوسروں پہ نظر رکھیں گے اور کوٹتے رہیں گے نا، تو یقین کریں آپ کو اپنے کپڑے، بچے، شوہر، ہر کوئی زہر لگے گا۔ اوپر دیکھنے کی بجائے نا نیچے دیکھیں۔ کتنے لوگ ہیں کہ وہ حسرت کر رہے ہوں گے کہ انہیں آپ جیسا گھر ہی مل جائے، بے شک آپ کا 2 کمروں کا گھر ہے، کوئی جھونپڑی میں رہ رہا ہوگا، تو اپنی چیزوں کی ویلیو کریں۔ اسی طرح ماضی میں دیکھیں، قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں لے کے باقاعدہ پوری ایک جماعت چلتی تھی۔ تو اندازہ کر لیں کہ اتنی دولت کے ساتھ بھی وہ مر گیا، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے آپ کا اس چیز پہ ایمان ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت اور حکمت ہے کہ وہ جس کو جتنا دے۔ پھر ایک اور بات یہ ہوتی ہے کہ جو انسان حسد کرتا ہے نا، اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ اپنی جو نیکیاں ہیں نا اس شخص کو دے رہا ہے جس سے وہ حسد کر رہا ہے، یعنی آپ کے گناہوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور آپ کی نیکیاں بھی جا رہی ہیں۔ مسلم میں حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جی، ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت سی نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، یا کسی کا مال کھایا ہوگا، یا کسی کا خون بہایا ہوگا، یا کسی کو مارا ہوگا، اور اگر اس کے
کو پورے کرنے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئی تو اس مظلوم کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو مراد کیا ہے کہ آپ جو بھی اگر کسی کی برائیاں کرتے ہیں، کسی کی جیسے غیبت کرتے ہیں، کسی سے حسد کرتے ہیں، کسی کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، تو آخرت میں آپ جو ہے نا ان کے گناہ سمیٹ رہے ہوں گے، وہ آپ کی نیکیاں لے کے جا رہے ہوں گے۔ ویری سمپل۔ آپ سبھی فیملیئر ہوں گے امام ابو حنیفہ سے، تو ان کا کیا تھا کہ وہ غیبت نہیں سنتے تھے اور نہ ہی اپنی مجلس میں برداشت کرتے تھے۔ تو وہ اپنے شاگردوں کو جب سمجھاتے تھے یا سکھاتے تھے تو ان کو کہتے تھے کہ اگر مجھے غیبت کرنی ہوئی یا اگر میرے دل میں خیال بھی آیا کہ میں کس کی کروں تو میں اپنے والدین کی غیبت کروں گا۔ تو شاگرد بہت حیران ہوتے تھے کہ بھئی اگر غیبت اتنی بڑی برائی ہے تو یہ اپنے والدین کی کیوں کریں گے؟ تو وہ کہتے تھے کہ اگر اس غیبت کے نتیجے میں میری نیکیاں جانی ہیں تو میرے والدین کو ملے نا، کسی اور کو کیوں ملے؟ ہے نا کتنی پیاری بات کہ وہ اپنی نیکیاں بھی کسی غیر کو نہیں دینا چاہتے تھے غیبت کے نتیجے میں۔ اچھا، ایک اور چیز ہے جو آپ سب نے اپنے اندر سے ختم کرنی ہے، وہ ہے کیوریوسٹی کی، یعنی تجسس، کون کیا کر رہا ہے، کس کی کتنی انکم ہے، بچے کیا پڑھ رہے ہیں، کہاں رشتے ہو رہے ہیں۔ آپ کا کسی چیز سے لینا دینا نہیں ہے تو ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کریں۔ یہی چیزیں پھر جب آپ ڈسکس کرتے ہیں کسی اور سے، پھر یہ حسرت کا باعث بنتی ہیں اور اس کے ساتھ انسان اپنے لیے سوری فیل کرنے لگتا ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ میرے خیال میں نے آپ کو حسد کے بارے میں بریفلی جو بھی بتایا ہے اس سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ حسد کیا ہے، اس کی ٹائپس کیا ہیں، کس وقت ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے۔ تو اب ہم تھوڑا سا نا آگے بڑھتے ہیں، آپ سے کچھ پوائنٹس شیئر کرتی ہوں کہ اگر کسی کو یہ اندازہ ہے کہ اس کے اندر حسد جیسی بیماری پائی جاتی ہے یا خواہ وہ انفیریٹی کمپلیکس میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو وہ کوشش کریں کہ ان ٹپس کی مدد سے اگر وہ اپنے آپ کو ریفارم کر سکیں۔ پہلی بات تو یہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ حسد نہ کرنا اور لوگوں کے بارے میں برے گمان نہ کرنا اتنا بڑا یہ آپ کو درجہ دلا سکتا ہے، یہ اتنا باعث ثواب ہو سکتا ہے کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ آپ چاہے 100 نوافل پڑھیں، کیونکہ جو شخص لوگوں کے ساتھ معاملات کو ٹھیک رکھتا ہے، ان کی غیبت نہیں کرتا، ان سے حسد نہیں کرتا، ان کی برائیاں نہیں کرتا، تو وہ نا بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک شخص کا نا امیج رکھا ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو 100 نفل روز کے پڑھتے ہیں، یہ بہت ہی نیک ہیں، پتہ نہیں یہ 50 پڑھتے ہیں صبح اور 50 شام کو، تو یہ بہت نیک لوگوں میں سے ہیں، ہم ان سے بہت امپریسڈ رہتے ہیں۔ لیکن ہم کبھی ان کو یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے پیچھے وہ لوگوں کی کتنی غیبت کرتے ہیں، وہ لوگوں سے کتنے جیلس ہوتے ہیں، وہ لوگوں پہ کتنے بہتان لگاتے ہیں۔ تو کیا فائدہ ایسے نوافل پڑھنے کا؟ دیکھیں یہ بہت مشکل کام ہے اپنے آپ کو سدھارنا اور یہ کوشش کرنا کہ دل میں حسد نہ آئے، یعنی اپنے مزاج کو ایسا کرنا کہ آپ ہر ایک سے راضی رہیں، کہ کسی کے بارے میں آپ کے دل میں حسد نہ آئے۔ لیکن چلیں حسد نہیں آئے گا نا تو یقین کریں بغض آ جائے گا۔ بغض کیا ہوتا ہے کہ کینہ دل میں رکھنا کہ اس نے مجھے اس وقت یہ بات کہی تھی، یا پھر یہ اپنے دل میں رکھنا کہ یہ میرے دوست نہیں ہیں، مجھے لگتا ہے میرے خیر خواہ نہیں ہیں، ان کو مجھ سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، یہ بس باتیں سننے آ جاتے ہیں، مطلب خام خواہ دل میں بدگمانیاں پالنا۔ یا اگر آپ کہیں پر انٹر ہوئے ہیں، کوئی لوگ بات کر رہے ہیں، وہ چپ ہو گئے تو فوراً یہ سوچنا کہ میرے بارے میں بات ہو رہی تھی، خود سے ایزیوم کر لینا۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو حسد ہے نا اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے نا یہ دل میں نہیں رہتا۔ جب آپ کو حسد ہوتا ہے نا تو انسان کے منہ سے اس شخص کی برائی ضرور نکلتی ہے، پھر یہ غیبت میں چینج ہو جاتا ہے، پھر وہ بغض میں چینج ہوتا ہے، پھر کینے میں بدلتا ہے۔ تو بیس لائن تو حسد ہی ہوتی ہے نا۔ اگر دل میں حسد تھا تو وہ آہستہ آہستہ کر کے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ بیسیکلی حسد ایک کمپٹیشن بھی ہے اور اسلام ہمیں اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ ہاں ہمیں دو لوگوں سے رش کرنے کی حدیث کے مطابق پتہ چلتا ہے اجازت ہے کہ اگر کسی شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور یا کسی شخص کے پاس علم ہے تو وہ علم کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو آپ ایسے لوگوں پر رش کر سکتے ہیں، وہ جائز ہے۔ حسد کا آپ کو میں نے پیچھے ایکسپلین کیا تھا نا 3 کیٹیگریز کے، جس کے پاس ہے اس سے مجھے مل جائے، اگر جس کے پاس ہے اس کے پاس بھی نہ رہے بے شک مجھے بھی نہ ملے، اور تیسری خطرناک کیا تھی، اچھا وہ ان کے پاس سے چلا گیا۔ تو رشک جو ہے نا وہ اس کے اپوزٹ ہے۔ اس میں کیا ہے کہ آپ کے دل میں خواہش ابھرتی ہے کہ اللہ ان کو دیا ہے تو مجھے بھی دے دے، لیکن وہ نیک خواہش ہوتی ہے، اس میں کوئی حسد نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پازیٹیو چیزیں ہمیں بتائی ہیں نا رش کرنے کے لیے، قرآن کا علم اور مال جو اللہ کی راہ میں لگا دیا۔
دیکھیں اگر آپ کو کسی سے بھی حسد فیل ہو رہا ہے، ایک دم سے فیلنگز آتی ہیں، کسی نے کہا کہ میں نے نئی گاڑی لیا، ایک یہ جذبہ ہی ہے نا حسد کا، اور آپ کو لگا کہ وہ ہلکا سا آپ کے اندر آ رہا ہے، تو آپ فوراً جو ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، تاکہ آپ شیطان کو تو بھگائیں، کیونکہ وہ یہیں سے تو پوری چال چلے گا آپ کے ساتھ۔ پھر دوسری چیز ہے کہ اللہ سے استغفار کریں کہ یا اللہ میرے دل میں یہ خیال آیا بھی کیوں، اللہ سے معافی مانگیں۔ جو دو چیزیں میں نے آپ کو پہلے کرنے کو کہی ہیں نا، تعوذ اور استغفار کا میں نے آپ کو بولا ہے، تو اگر اس سے بھی آپ کو کچھ لگتا ہے کہ ابھی بھی آپ کے اندر حسد آ رہا ہے نا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے ایسے شخص کے لیے دعا کرنی ہے۔ اب آپ امیجن کریں کہ آپ کو اس شخص سے حسد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت اس کو دے رکھی ہے اور بہت زیادہ دے رکھی ہے، آپ کے نفس پر چھریاں چلیں گی، کیونکہ یہ کوئی آسان چیز تو نہیں ہے نا، آپ آلریڈی اس سے بہت جل رہے ہیں، جیلس ہیں، اور آپ اسی کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ اس کو اور دے۔ تو یہ ایک ایسا علاج ہے، اس کو آپ کو میں ایک مثال سے سمجھاتی ہوں کہ سپوز کسی کو کوئی پھوڑا یا پھنسی کچھ نکل آتی ہے اور کافی بڑی ہے، تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کو نا آپ کٹ لگوا کر ہم پس وغیرہ نکال کے اس کی ہمیں سرجری کرنی پڑے گی، اس کے بغیر یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو آپ کیا کرواتے ہیں کہ بہت تکلیف ہے، اذیت ہے، لیکن اپنی شفا کے لیے آپ اس کو جو جسم کا حصہ ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ اس پہ کٹ لگا کے اس کو ٹھیک کر دے۔ تو یہ جو کسی کے لیے دعا مانگنا ہے نا، تو سمجھیں یہ سرجری والی سٹیج ہے، تو بہتر ہے کہ استغفار اور تعوذ سے شیطان سے دور رہنے کی دعا مانگیں، ادروائز پھر علاج کیا، آپ کو ان کے لیے دعا کرنی پڑے گی اور وہ آپ کے دل پر بھی گراں گزرے گی۔ علماء کا فرمان ہے کہ اگر آپ کسی سے حسد کرتے ہیں اور آپ اس کے لیے دعا کریں نا اور کنٹینیوسلی کرتے رہیں، تو آپ کی جو حسد کی جڑ ہے نا آپ کے اندر سے ختم ہو جائے گی، آپ اس شخص کے بارے میں پازیٹیو ہو جائیں گے، آپ کا مائنڈ سیٹ ہی بدل جائے گا۔ پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ اس شخص کے لیے دعا کرتے ہوئے آپ اپنے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو مجھے اس سے حسد پیدا ہو رہا ہے اس کو میرے اندر سے نکال دے۔ پھر یہ ہے کہ اگر کسی کو حسد کی بیماری ہے اور اسے دوسروں کی نعمت اچھی لگتی ہے نا، تو وہ کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی وہ نعمت مانگ لے۔ آپ دعا کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ اس کو دینے پر قادر ہے، کیونکہ جو اللہ اس کو دینے پر قادر ہے وہ آپ کو بھی دے سکتا ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز مناسب وقت پر دیتا ہے۔ اگر آپ نے اللہ سے مانگنا ہے تو بیلنس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ مانگیں نا، اپنی پرسنالٹی کے حساب سے مانگیں۔ مثال کے طور پر رزق میں برکت مانگیں، فراوانی مانگیں، اللہ کا فضل مانگیں۔ فضل کیا چیز ہوتی ہے کہ انسان جو ڈیزرو کر رہا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر دیتا ہے، تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرتے رہیں۔ پھر ایک اور بات کہ اپنے بچوں میں کمپٹیشن اور کمپیریزن کو ختم کریں، تاکہ ان کے اندر یہ بچپن سے جو حسد کی بیماری ہے نا وہ پیدا نہ ہو۔ شادی کے موقع پر جہیز کا یا بری کا ان چیزوں کا ڈسپلے کرنے سے بچیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو تو دکھا رہے ہیں اپنی خوشی میں، لیکن ان کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے اور وہ آپ سے نفرت بھی کرنے لگتے ہیں حسد کے ساتھ ساتھ۔ اچھا، حسد سے بڑھ کر ایک اور بھی بری چیز ہے، آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہے؟ نظر لگنا۔ کوشش کرنی ہے کہ دوسروں کے حسد سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے اور خود بھی حسد سے بچنا ہے۔ سمپل آپ کو میسج یہ ہے کہ آپ نے اپنی نعمتوں کا ڈسپلے نہیں کرنا، آپ نے خود کو نظریں نہیں لگوانی، آپ کیا کھا رہے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں۔ یہ جو فیس بک پہ تصویریں ڈالی جاتی ہیں اپنے بچوں کی، اپنے شوہر کی، ساتھ ہاتھ پکڑ کر خواتین کھڑی ہیں 10 years of us together، پتہ چلے اگلے دن سے یہ علیحدہ ہو جائیں۔ اچھا، پھر ایک اور بات یہ کہ جو حاسد لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے سامنے کبھی اپنی تعریف نہیں کریں کہ میں ایسی ہوں، میں ایسا کھانا بناتی ہوں، میں اتنا اچھا پڑھاتی ہوں، یا کسی طرح کی بھی آپ نے اپنی تعریف نہیں کرنی، کیونکہ وہ تو فوراً حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ میرے اندر تو یہ چیز ہے ہی نہیں، تو پھر اس کے اندر یہ خواہش بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ سے چھن جائے۔ اچھا، ایک اور ٹپ بھی میں آپ کو دے رہی ہوں کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ شخص، یہ عورت آپ سے حسد کرتے ہیں، تو آپ نے پتہ ہے کیسے بچنا ہے؟ وہ آئیں تو آپ ان کی تعریف شروع کر دیں، ان کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دیں، اس طرح آپ ان کے شر سے بچ سکیں گے۔ مثال کے طور پر ان کو کہہ دیں آپ کھانا بہت اچھا بناتی ہیں، اور یا آپ کا گھر بہت اچھا ہے، تو آپ ان کی تعریف کر دیں کہ ان کا دماغ حسد کی طرف جائے ہی نہیں۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ جھوٹ بولیں، اگر آپ کو معلوم ہے کہ ان میں کوئی کوالٹی ہے تو بس آپ اس کی تعریف کرنا شروع کر دیں کہ وہ بہت سلیقہ دار ہیں، بہت نفیس خاتون ہیں۔
آپ نے اپنے بچے بہت اچھے پالے ہیں، مطلب آپ ٹاپک چینج کر دیں، ان کا جو ہے نا دھیان بٹا دیں کہ ان کا آپ کی طرف دھیان ہی نہ جائے اور وہ آپ کی نعمتوں کے اوپر نظر ہی نہ ڈالیں۔ اچھا، پھر ایک بات اور آخری میں آپ سے کروں گی ٹپس کے مطابق کہ دیکھیں، اگر آپ کی فیملی میں، جاننے والوں میں کسی کے حالات خراب ہیں یا غریب ہیں، اگر وہ آپ سے کبھی کوئی مدد مانگ لینا تو پلیز ان کی مدد کر دیں۔ ہو سکتا ہے ان کی ضرورت پوری نہ ہونے کی وجہ سے بھی آپ ان کے حسد کا شکار ہو جائیں۔ لوگوں سے دعائیں لینا شروع کریں، اور وہ کیسے کہ آپ ان کے مددگار بن جائیں۔ اپنا دل صاف رکھیں، اپنی ساری امیدیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لگائیں، لوگوں سے ایکسپیکٹ کرنا چھوڑ دیں، عزت کریں اور عزت کروائیں۔ تو آج کا لیسن میں یہیں پر ختم کرتی ہوں۔ کوشش کے باوجود آدھے گھنٹے سے کچھ منٹ اوپر ہو گیا ہے، لیکن میں چاہتی تھی کہ کچھ چیزیں آج کے لیسن میں کور کر لوں، اور اس کی وجہ سے ٹائم تھوڑا اوپر ہو گیا۔ اس کے لیے میں بہت معذرت خواہ ہوں۔ ہمیشہ کی طرح آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز جب آپ یہ لیکچر سنتے ہیں تو اس کے بعد ایٹ لیسٹ وہاں پر کچھ کمنٹس دے دیں یا لائک کر دیں، تو اس سے کیا ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی موٹیویشن ملتی ہے کہ وہ اس سیریز کو سنیں اور جو بھی اس میں بتایا جا رہا ہے اس کو فالو کریں۔ اس کے علاوہ یہ کہ ہم الحمدللہ ذی الحجہ کے مہینے میں انٹر ہو چکے ہوئے ہیں، اور میں کوشش کروں گی کہ ایک دو دن میں ایک بہت ہی کمپریہنسو اور اچھا سا حج کے اوپر لیسن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ تب تک میں اجازت چاہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔